بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عربی والقرآن عربی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عربی زبان کی مسلمانوں کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ پورا دین عربی زبان میں ہے۔ قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی زبان تھی، تو عربی زبان ہم مسلمانوں کے لیے سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ اور قرآن کا پڑھنا اور پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے لیے بھی عربی زبان کا جاننا، اس کے معانی کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کیونکہ اگر دین ہم نہیں سیکھیں گے تو ظاہر ہے دین اسی وقت ہی صحیح سیکھ سکتے ہیں جب ہمیں عربی زبان معلوم ہو۔ عربی زبان جب تک ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوگی تو ہم دین بھی صحیح طریقے سے سیکھ نہیں سکیں گے، اور جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم عربی زبان سے واقف ہوں۔ کل کا واقعہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ کل جو لاہور کے اندر واقعہ ہوا کہ ایک خاتون جنہوں نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، الحلوہ اور الحیا لکھا ہوا تھا۔ حلوے کے عمومی معنی میٹھے کے بھی آتے ہیں اور حیا کے معنی زندگی کے آتے ہیں، اور حلوہ کا معنی ایک معنی پیارا کے بھی آتے ہیں، خوبصورت کے بھی آتے ہیں۔ تو وہاں پر لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک خاتون نے عربی زبان میں کچھ لکھے ہوا جو خط ہے اس کے لباس کے اوپر لکھا ہوا ہے، نقش کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پر کافی ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لوگ جمع ہو گئے۔ ہم لوگ کیونکہ مسلمان تو ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، اور ہمارے جذبات بھی بہت جلدی ابھرتے ہیں کیونکہ ہم سچے مسلمان ہیں، لیکن ناواقفیت کی وجہ سے ہم لوگ بعض اوقات بہت غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو لوگ جمع ہو گئے، نعرے بازی شروع ہو گئی، کیونکہ سب نے یہی سمجھا کہ اس خاتون نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی وہی سزا ہونی چاہیے، یعنی سر تن سے جدا۔ اس طرح کے نعرے لوگوں نے لگانے شروع کر دیے، بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اس موقع پر وہاں پر ایک پولیس افسر، جو خاتون پولیس افسر تشریف لائیں، جنہوں نے اس مسئلے کو ہینڈل کیا، اور پھر ایک عالم دین سے رابطہ کیا گیا، وہ تشریف لائے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا اور انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو قرآن نہیں لکھا ہوا بلکہ عربی زبان میں حلوہ اور الحیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ کیونکہ قرآن مجید نہیں ہے، یہ کیونکہ عربی زبان میں نقوش ہیں جو عرب ممالک میں، دبئی میں، سعودیہ میں اس طرح کے نقش کیے ہوئے لباس وہاں پر بکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں انگریزی میں کچھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے لباسوں پہ، خصوصاً جو پتلون وغیرہ ہے، شرٹ ہے، اس کے اوپر بھی لکھے ہوتے ہیں، کمپنیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کر کے بھی لکھے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ انگریزی جانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کمپنی کا نام ہے، تو ہمارے لا علمی کی وجہ سے وہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے لگا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ بر وقت وہاں پولیس آئی، وہاں پھر ایک عالم دین سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے سمجھایا۔ تو یہ دیکھیے کہ پورے اس علاقے کے اندر عوام میں کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو عربی جاننے والا ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے اور ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے
اور ہم نے یہی سمجھا، ہمارے بہت سے دوستوں نے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، کہ یہ تو جناب قرآن لکھا ہوا ہے، اور اگر وہاں بر وقت پولیس نہ آتی تو کوئی خطرناک واقعہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ تو ہم اعتراضات تو بہت کرتے ہیں علماء کرام پر، کہ علماء نے پتہ نہیں کیا یہ جو ہے نا ٹھیکیداری جمائی ہوئی اسلام کے اوپر، اور عوام کا یہ حال ہے کہ وہ خود سے کوئی چیز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اور پھر اعتراضات کرتے ہیں، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے بھی کہ وہ بھی ایک عالم دین سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے آ کر سمجھایا۔ تو جناب جہالت جب ہوتی ہے تو اس سے جنونیت قائم ہوتی ہے، اور جنونیت اسلام میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں ہوش مندی کے ساتھ ہر کام جو بھی کیا جائے، جیسے فرمایا کہ نیکی بھی کی جائے تو ہوش کے ساتھ کیا جائے، اور یعنی جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ قرآن و سنت میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم اپنی یعنی علم کے اندر اضافہ کریں، اور بالخصوص دین سے جو ہماری دوریاں ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر علم سے جو دوریاں ہوتی چلی جا رہی ہیں جس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو میری سب سے درخواست ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں اور اس پر توجہ دیں۔ ایک دور تھا پاکستان کے اندر بھی جو ہمارے زمانے کے اسکول کے زمانے میں، آج سے 30 سال پہلے، یعنی 90 91 92 میں جب ہم لوگ 8ویں 9ویں 10ویں میں پڑھتے تھے، تو اس وقت عربی زبان پڑھائی جاتی تھی، 6ٹھی 7ویں 8ویں میں عربی زبان پڑھائی جاتی تھی، اور شاید ابھی بھی پڑھائی جاتی ہو۔ تو اس سے اتنا کم از کم پتہ لگتا تھا کہ عربی سمجھ تو لیتے تھے، اور یعنی کافی دین کی معلومات اسکول سے ہی مل جایا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہے اس طرح کے واقعات سے جو ناواقفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور ہمیں دین سیکھنے کی، عربی سیکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔